السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 555 ٹی وی۔ آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو، تاکہ آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا سکے مزید۔ بڑی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ 6 مہینوں کے بعد سب سے بڑی خبر ناظرین آ گئی ہے، فتح کی خبر آ گئی ہے، سجدہ شکر ادا کرنے کی خبر آ گئی ہے کہ 6 مہینوں کی بروٹل ترین وار کرنے کے بعد، ہر طرح کا ظلم کرنے کے بعد، وہاں ناحق فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد، اب ناظرین اسرائیلی فوج غزہ سے وڈرا کر گئی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی فوج ناظرین غزہ سے نکل گئی ہے، بھاگ نکلی ہے۔ عبرتناک شکست اس وقت غزہ سے دیکھنی پڑی ہے اسرائیلی فوج کو، اور حماس نے پوری طرح سے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایک ایک انچ کا دفاع کیا گیا، 6 مہینے پورا زور لگایا اسرائیل نے، اور یہ ناقابل تسخیر کہی جانے والی اسرائیلی آرمی، اس کو ناکوں چنے چبوا دیے گئے۔ کس غرور اور تکبر اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ جو غزہ میں اترے تھے، اور کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو انہوں نے وہاں پر نہ کیا ہو، کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو وہاں پر نہ آزمایا ہو، لیکن ایک بھی اپنا قیدی لیے بغیر اسرائیلی فوج جو ہے وہ اب غزہ سے نکل گئی ہے۔ اور سلام ہے ان فلسطینیوں کو کہ جنہوں نے اتنے ظلم کا اس طرح سے مقابلہ کیا، وہاں پر ڈٹے رہے اور اپنا وطن چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو اب ناظرین یہ اچانک سے صورتحال بدل گئی ہے، یعنی یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ کوئی ایسی پریڈکشنز آ رہی تھی یا ایسے تجزیے ہو رہے تھے کہ اچھا جی 2 گھنٹوں کے بعد فوج نکل جائے، ایسا یہ اچانک نکلی ہے۔ بھائی ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایران کا حملہ، ادھر ادھر معاملات خراب، اور اچانک سے خبر آ گئی ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ سے نکل گئی، مکمل طور پر غزہ سے وڈرا کر لیا۔ یعنی جس بنیاد کے اوپر اتنے مہینے معاہدہ نہیں ہو سکا، جس بنیاد کے اوپر اتنے مہینے جنگ چلتی رہی، اور سب سے بڑا جو حماس کی شرط تھی وہ یہی تھی کہ اسرائیل وڈرا کرے، اور آج وہ بغیر کسی شرط سے غزہ سے وڈرا کر گئی ہے۔ تو اب ناظرین کیا جنگ بندی ہونے والی ہے؟ کیا اب ان کے نکلنے سے کیا جنگ ختم ہو گئی ہے؟ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر آ گئی ہے کہ اس کی ساری ڈائمنشنز کو سمجھنا بھی اس میں ٹائم چاہیے کہ بھائی اچھا یہ اتنی بڑی بات، اور یعنی جو جنگ چل رہی ہے وہ اچانک سے ختم ہو گئی، اچانک سے اسرائیلی فوج نکل گئی، نہ کوئی معاہدہ، نہ کوئی بات، نہ کوئی آگے کیا ہوگا، وہ چپ کر کے نکل گئے۔ مطلب اتنا ظلم، اتنا بم گرا دیے، شہادتیں کر دیں، اور 6 مہینوں کے بعد کچھ بھی اچیو کیے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ تو اب اس کی ساری ڈائمنشنز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اچھا کیا اب جنگ رک گئی ہے، یا رفح آپریشن، لیبنان جنگ، ایران جنگ، وہ معاملہ کدھر گیا؟ تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آگے جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے یہ آپ کو ساری بات شیئر کرتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ معاملات بدل رہے ہیں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اس وقت تمام تر ظلم کے باوجود خبر ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ سے نکل گئی ہے، بھاگ گئی ہے، یعنی نکلنا لفظ صحیح نہیں، بھاگی ہے، وہاں سے مار بھگایا گیا ان کو۔ اتنی ذلت، تضحیک اور بے شرمی کے ساتھ یہ وہاں سے نکلی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت ذلت ہو رہی ہے اس کی، پوری دنیا ان پر تھو تھو کر رہی ہے کہ عبرتناک شکست ان کو ملی ہے۔ کیا اسرائیل کے بارے میں کیا تصور کیا جاتا تھا؟ انوینسیبل آرمی، ناقابل تسخیر آرمی، اس کو جو ہے نا دھجیاں اس کی اڑا کے رکھ دی گئی ہیں، تو پوری دنیا جو ہے وہ تھو تھو کر رہی ہے۔ پہلے ذرا آپ ہیڈ لائن دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا، بھائی دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی ہے۔ آپ سوچئے یہ ویڈیو اوپن کرنے سے پہلے کیا آپ کو پتا تھا کہ اچھا یہ خبر آ گئی ہے؟ مطلب یہ کسی کے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اچھا یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا۔ آپ ذرا یہ دیکھیے، ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے IDF withdraws ground troops from South Gaza leaving just 1 brigade in enclave۔ اب یہ 1 brigade والا کیا معاملہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل says it has withdrawn ground forces from Khan Yunis in southern Gaza after months of fighting۔ یہ CNN لکھ رہا تھا، جارڈن کا میڈیا۔ اسرائیلی فورسز withdraw all ground troops from South Gaza، ٹھیک ہے، تو مکمل طور پر جو انہوں نے وہاں سے وڈرا کر لیا ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو گئی، یعنی فتح کی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور پھر جنگ بندی والی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ حماس کی تو بنیادی شرط یہی تھی، اور حماس اس شرط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور ادھر اسرائیلی فوج جو ہے وہ بھی اس شرط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حماس اس شرط کے بغیر معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آج وہ کسی شرط کے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا؟ اب یہ ہر طرف یہی بات چل رہی ہے کہ حاصل کیا کیا، لیکن ہم
پہلے تو یہاں پر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور اطمینان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں پچھلے 6 مہینوں میں آپ کے ساتھ رپورٹ کی آج وہ تمام سچ ثابت ہوئی. ہم آپ کو کہتے رہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے, یہ جتنا مرضی ظلم کر لیں, ان کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں, ان کے ہاتھ میں پاور ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاور تمام استعمال کر سکتے ہیں. ان کی پاور کہاں پر استعمال ہو رہی ہے؟ صرف نہتے اور معصوم فلسطینیوں پر. ان کی اچیومنٹ ٹکے کی نہیں ہے, اور ایٹ دی اینڈ یہ مکمل ڈیزاسٹر اٹھائیں گے اور ان کو یہاں منہ کی کھانی پڑے گی. عبرتناک شکست ہو گئی. وہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں فی الحال کی صورتحال تک. اچھا, تو اس میں جو کردار ناظرین ادا کیا ہے, مطلب جو پریشر اسرائیل پر آیا اور یہ فوجیں نکلی ہیں, اس میں جو دنیا بھر سے جو پریشر آ رہا تھا, ہم دنیا بھر سے آپ کو رپورٹ کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ ناظرین جو پچھلے 2 دنوں میں ہم نے پہلے خبر دی تھی 2 دن پہلے کہ امریکی کانگریس نے آخری وارننگ دے دی ہے, اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جو امریکی کانگریس کھڑی ہو گئی تھی, پھر جل بائیڈن یعنی جو بائیڈن کی جو بیوی وہ کھڑی ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا سٹاپ اٹ ناؤ, اس چیز نے بہت کردار ادا کیا. پھر جس طرح سے امریکہ کے اتحادی ایک کے بعد ایک چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, کینیڈا کا اسلحہ بند کرنا, یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں تھی, یہ وہ سارا چیزیں تھی. اور جو ہم آپ کو بار بار رپورٹ کر رہے تھے کہ بھائی برطانیہ میں 600 ججز نے خط لکھ دیا رشی سونک, اور پھر رشی سونک کا کل بیان آیا اور اس نے کہا کہ مسٹ اینڈ وار ناؤ, اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. فرانس, جرمنی, جاپان, ہر طرف سے, مطلب امریکہ کے اتحادی, ایک آسٹریلیا نے کتنی بڑی پوزیشن لے لی, اور اس میں جس طرح عوام پوری دنیا میں نکلے. اور ابھی ریسنٹلی جو ورلڈ سینٹرل کچن کا واقعہ ہوا, اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معاملہ اسرائیل کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, تو اس نے بھی بہت کردار ادا کیا. اب یہ فہرست لمبی ہے, کئی فیکٹرز, اور میں صرف آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں, سمجھیے اس بات کو کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل محاذ تھا, یہ ڈپلومیٹک محاذ تھا, یہ سفارتی عالمی محاذ تھا, جس کے اوپر فلسطین ڈٹا رہا, فلسطین کے اتحادی ڈٹے رہے, اور پولیٹیکل میڈیا محاذ کے اوپر لڑے, عالمی سفارتی محاذ کے اوپر لڑے. تو آج دیکھیے کہ کتنا اس کا امپیکٹ آیا. جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا کہ عوام والا فیکٹر ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. تو آج امریکہ کو یہاں سے کوئی عرب فوجیں تو نہیں نکل پڑی امریکہ کی جانب سے امریکہ کی طرف, یا ایون اسرائیل, پریشر تو امریکہ کا ہی ہے نا جو اسرائیل پر آیا, آگے چل کر بات کرتے ہیں. تو اندر سے پریشر ہے, تو اندر سے کس کا پریشر ہے؟ عوام کا ہی ہے نا. تو اس بات کو صرف آج پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا میں لوگ نکلتے ہیں, جو اگر یونائٹڈ نیشن میں آپ کو لیجیٹیمیسی حاصل ہو جائے, عالمی عدالت میں آپ کے حق میں بات ہو جائے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں, یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر برطانیہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کیا تو اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہوگا. ایران کہے کہ اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کیا, اس کی اہمیت نہیں ہے, لیکن برطانیہ کہے تو اس کی اہمیت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کا مطلب ہوتا ہے وہ ریاست دہشت گرد ہے, تو برطانیہ پھر کہہ رہا ہوگا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنا اثر دکھایا, اور یہ ایک بڑی خبر آ گئی. اچھا, اب صرف ایک برگیڈ جو ہے وہ ناظرین رہ گئی ہے غزہ کے اندر, وہ علامتی طور کے اوپر ہے. وہ کس طرح سے ناظرین؟ یہ یہاں پر ہے کہ جہاں پر نارتھ اور ساؤتھ کو جو ایک روڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے, یعنی نارتھ اور ساؤتھ کو یہ جو حصہ ڈیوائیڈ کرتا ہے, یہاں پر ان کی جو ہے نا ایک برگیڈ موجود ہے, اور وہ علامتی طور پہ اوپر ہے, اور یہ فائٹنگ پوزیشن میں نہیں, کمبیٹ پوزیشن. مثال کے طور پہ یہ صرف اس ایریا کو کنٹرول کر رہی ہے, کہ موومنٹ کو کنٹرول کر رہی ہے, کہ نارتھ اور ساؤتھ کو اپنے طور پر, یعنی یہ فائٹنگ پوزیشن میں نہیں ہے. یہاں پر لڑائی نہیں ہو رہی کہ یہ یہاں پر موجود ہیں تو لڑائی نہیں ہو رہی. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ حماس آ کر ان پر حملہ کر دے, وہ الگ بات ہے, لیکن یہ لڑ نہیں رہے, یہ صرف اس ایریا کو فی الحال کنٹرول کر رہے ہیں. اب اس کا کیا مقصد ہے آگے چل کر دیکھتے ہیں, لیکن فی الحال وہ علامتی طور پہ وہاں پر موجود ہے. پھر اوپر نارتھ سے, نیچے ساؤتھ سے, نیچے رفح سے تمام جو اسرائیلی فوج ہے وہ مکمل طور پر وڈرا کر گئی ہے. پہلے ذرا آپ تجزیہ دیکھیے جو ان کی تذلیل ہو رہی ہے کہ یہ کتنی عبرتناک شکست ہے, ذرا پہلے یہ دیکھ لیجئے, پھر آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں. اسرائیل کا ایک بہت بڑا میڈیا والا ویب سائٹ یہ کیا لکھ رہا ہے, ان دی اینڈ حماس اچیوڈ واٹ اٹ وانٹڈ, کہ آخر کار حماس نے وہ اچیو کر لیا جو وہ چاہتی تھی. ایز دا لاسٹ ملٹری ڈویژن withdrew from the Gaza Strip and thus the majority of the forces were withdrawn from there without releasing a single prisoner. یہ ان کا میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ ہماری اتنی عبرتناک شکست ہے کہ ہماری فوج نکل گئی, جو حماس چاہتی تھی وہ ہو گیا, اور ہم ایک بھی قیدی رہا نہیں کروا سکے, ایک بھی حماس کا جو لیڈر ہے اس کو نہیں پکڑ سکے. تو اتنی بڑی عبرتناک شکست ہے. حماس ڈیمانڈ اینڈ کنڈیشنز were implemented in the negotiations for the army's withdrawal from the Gaza Strip, and all of this while the Israeli prisoners are still inside the Gaza Strip. کہ حماس کی کنڈیشنز مان لی گئی ہیں
اس صورتحال میں جب ہمارے سارے قیدی ابھی بھی غزہ کے اندر ہے. We must admit that the failure of October 7 has made us forget the failure we have been experiencing since that day. کہ ہم وہ 7 اکتوبر سے دراصل فیلئر جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں. یہ ایک دن کے بعد یہ 7 اکتوبر سے ہماری شکست جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. We have not only failed in eliminating